بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ کل سورہ فاطر کے آیات نمبر 1 سے آیات نمبر 28 تک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، اور آج آیات 29 تا آخر آپ کو خلاصہ بتاتے چلے۔ ابھی آیات 29 تا 37 کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کے جو خشیت رکھتے ہیں کچھ خصوصیات آیات 29 میں بیان کیا ہے۔ کل 28واں آیات میں یہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے بارے میں جو بتایا گیا تھا، علماء وہ ہے جن کے اندر خشیت ہو، اور یہاں خشیت رکھنے والے علماء کا 29ویں آیات میں کچھ صفات بیان ہوئے ہیں، مثلا قرآن مجید کی تلاوت عمل کے ساتھ، دوسرا یہ کہ اقامت صلاۃ، ان نمازوں کو قائم رکھنا، تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں رضا الہی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنا جس میں دکھاوا، نمود و نمائش نہ ہو۔ تیسرا، اور آگے یہاں نیز یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ امت محمدیہ کے افراد 3 قسم پر مشتمل ہیں۔ ان کو قرآن کے اندر ظالم، مقتصد اور سابق بالخیرات ان ناموں سے یاد کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ظالم سے مراد وہ آدمی جو بعض واجبات میں کوتاہی کرتا ہے، بعض محرمات کا بھی ارتکاب کرتا ہے، اس کو ظالم کہا ہے قرآن نے۔ مقتصد یعنی درمیانی چال چلنے والا وہ شخص ہے جو تمام واجبات شرعیہ کو ادا کرتا ہے اور تمام محرمات سے بچتا ہے، مگر بعض اوقات بعض مستحبات کو چھوڑ دیتا ہے، بعض مکروہات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو قرآن نے مقتصد کہا ہے۔ اور سابق بالخیرات وہ شخص ہے جو تمام واجبات اور مستحبات کو ادا کرتا ہے اور تمام محرمات و مکروہات سے بچتا ہے، اور بعض مباحات کو اشتعال عبادت یا شبہ حرمت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو قرآن نے سابق بالخیرات کہا ہے۔ ان تینوں قسموں میں سے جو سابق بالخیرات ہیں وہ تو بے حساب جنت میں جائے گا بغیر کسی حساب و کتاب کے، اور جو مقتصد ہیں ان سے حل کا حساب لیا جائے گا، جس کو حسابً یسیرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جو ظالم یعنی اعمال میں کوتاہی کرنے والا ہے، ان کو اس مقام میں سخت رنج و غم اور تکلیفات اس پر طاری ہو جائیں گے، پھر ان کو بھی بالآخر جنت میں بھیجا جائے گا، داخلے کا حکم دیا جائے گا اس کا ذکر اس آیت کے اندر ہے، الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، تمام تعریفات اس ذات کے لیے ہے جس نے ہم سے اٹھا لیا غم کو۔ آیات نمبر 35 میں جنت کی خصوصیات بیان فرمائی جا رہی ہے۔ اس کی ایک خصوصیت دار المقامہ، مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی اس کے زوال
یا وہاں سے نکالے جانے کا کسی وقت خطرہ نہیں رہتا۔ دوسرے یہ کہ وہاں کسی کو کوئی غم پیش نہیں آئے گا، جیسے کہ ایک اور آیت میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی بات ہے، کوئی غم نہیں ہوگا۔ غم وغیرہ یہ دنیا کے ساتھ وابستہ ہے۔ تیسرا یہ کہ وہاں کسی کو تھکان محسوس نہیں ہوگا، جیسے دنیا میں آدمی کو تھکان محسوس ہوتا ہے، کام چھوڑ چھاڑ کر نیند کی ضرورت محسوس کرتا ہے، لیکن جنت ان چیزوں سے پاک ہے۔ نیز جب جہنمی فریاد کریں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں عذاب سے نکال دے، اب ہم نیک عمل کریں گے، اس وقت جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر کی مہلت نہیں دی تھی، جس سے فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا کر راہ راست اختیار کر لیا اور مستحق جنت ہو گئے۔ یہ عمر جو ہے انسان کے لیے بہت بڑی قیمتی سرمایہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کبھی بھی انسان کے انتظار نہیں کرتا ہے عمر، کہ یہ اچھے کام میں لگ جائے آگے چلوں ورنہ رک جاؤں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ عمر چلتا رہتا ہے، جیسا برف پگھلتا ہے ایسا۔ وجاءکم نذیر کا لفظ میں آیا ہے، ایک قول کے مطابق سفید بال بھی نذیر ہے۔ انسان کی داڑھی یا سر کے بالوں میں سفیدی آ جائے تو یہ اس کے لیے نذیر ہے، گویا کہ موت قریب ہوا۔ نیز حقیقت یہ ہے کہ انسان کو بالغ ہونے کے بعد سے جتنے حالات پیش آتے ہیں اس کے اپنے وجود میں اور گرد و پیش میں جو تغیرات و انقلابات آتے ہیں وہ سب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر اور انسان کو متنبہ کرنے والے ہیں۔ جتنے بھی تغیرات انسان کے اپنے جسم میں یا گرد و پیش انقلابات، یہ سارے اس کے لیے نذیر ہے، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آیات 38 تا 41 کا خلاصہ، اسی میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے کہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ خلائف خلیفہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے نائب، قائم مقام۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو یکے بعد دیگرے زمین و مکان وغیرہ کا مالک بنایا ہے، ایک جاتا ہے دوسرے کو اس کی جگہ ملتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اس سے امت محمدیہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی پچھلی قوموں کے بعد ان کے خلیفہ کی حیثیت سے ان کو مالک اور متصرف بنایا ہے۔ اب دیکھو، ایک انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قبر میں اتارتا ہے یا اپنے دادا کو، بھائی کو، جو بھی ہو، یہ اس کے لیے ایک بڑا عبرت ہے۔ اس سے سبق حاصل ہونا ہے کہ جس خندق میں، جس قبر میں آج میں اپنے باپ کو اتار رہا ہوں، اس کو سپرد کر رہا ہوں، اور کل کو یہ جگہ میری بھی ہے، مجھے بھی یہی آنا ہے، اور اسی جگہ کو پرآسائش، پرسکون بنانے کے لیے دنیا کی زندگی ہے۔ اگر ٹھیک طریقے سے زندگی کو استعمال کیا جائے، زندگی سے فائدہ اٹھایا جائے اللہ کی مرضیات کے مطابق، یقیناً یہ مقام انسان کے لیے پرسکون ہو سکتا ہے، پرلطف ہو سکتا ہے۔ آیات 42 تا 45 کا خلاصہ، اللہ کا فرمان ہے کہ بری تدبیر کا وبال اور کسی پر نہیں پڑتا بلکہ خود اسی تدبیر کرنے والا ہی پر پڑتا ہے۔
یعنی جو شخص دوسروں کا برا چاہتا ہے وہ جو خود ہی برائی کا شکار ہوگا. دوسروں کے لیے برا چاہنے والا خود ہی برائی کا شکار ہوگا. بعض حضرات نے فرمایا، مفسرین نے، کہ کسی بے گناہ کے خلاف تدبیر کرنے اور اس پر ظلم کرنے کا وبال ظالم پر اکثر دنیا ہی میں پڑ جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. تو کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ ظلم، ناانصافی کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جن کا کرنے والا دنیا میں بھی وبال و عذاب سے نہیں بچتا ہے. 3 کام. ایک، کسی بے گناہ کے حق میں بری تدبیر کر کے اس کو ایذا پہنچانا. دوسرے، عام قسم کا ظلم جو ہو رہے ہیں. تیسرے، عہد شکنی، وعدے کی خلاف ورزی. یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آتے ہیں. بلکہ بسا اوقات کسی پر ظلم کر کے، کسی کو نیچا دکھا کر، کسی کی بے عزتی کر کے، کسی کو تکلیف پہنچا کر لوگ فخر کرتے ہیں، میں نے فلانے کو اس طرح کر لیا، فلانے کو اس طرح کر لیا. سوچنا چاہیے کہ مجھے ایک نہ ایک دن اللہ کے روبارو اپنے حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے. اسی طرح بدعہدی کی صورتحال بھی یہی ہے کہ قدم قدم پہ لوگ وعدے سے مکر جاتے ہیں، بدعہدی کرتے رہتے ہیں. ان کو یہ سوچ نہیں ہوتا ہے کہ میں منافقوں کا رویہ اختیار کر رہا ہوں، اس سے مجھ سے پوچھ گچھ کیا جائے گا، اس کا وبال مجھ پر پڑے گا. یہ سوچ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے انوار و برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال کر لے، اور رمضان کے ایام اور لمحات کو قیمتی بنانے کے اللہ ہمیں استعداد فرمائے. وما علینا الا البلاغ.